وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قرآن مجید میں 30 پارے ہیں. آخری پارے میں قیامت کا تھوڑا زیادہ ذکر ہوا. کئی صورتیں قیامت کے بارے میں، جیسے سورہ نبا، جسے اما یتساءلون بھی کہتے ہیں، اس میں بھی قیامت کا تذکرہ ہے. سورۃ القاریہ ہے، سورۃ الزلزلہ ہے، اور بھی صورتیں ہیں. انہی میں سے ایک سورۃ الزلزال، جو ابھی ہم نے نماز میں بھی سنی نا، اس کا ترجمہ اور اس حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں، ان زلزلۃ الساعۃ شیء اذا زلزلت الارض زلزالها. پہلی آیت، اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کو ہلایا جائے گا، زور سے ہلایا جانا. دوسری جو آیت میں پڑھ رہا تھا، یہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، جو قیامت کا زلزلہ ہوگا نا، بہت بڑی بات ہوگی. شیء عظیم، بہت بڑی بات ہوگی. کتنی بڑی بات ہوگی؟ ایک تو لغت کے اعتبار سے دیکھیں نا، تو زلزلہ ہوتا ہے دور سے ہلایا جانا، یعنی کہ دور سے پھونکا جا رہا ہے، جیسے سور پھونکی جائے گی تو دور سے ہوگا، اور اس کا اثر زمین کے اوپر کتنا زیادہ ہوگا کہ زور سے ہلائی جائے گی. آپ کو پتہ ہے کہ یہ زمین جس پہ ہم رہتے ہیں کتنی گہری ہے؟ سائنس جو بتاتی ہے 7 یا 7.5 ہزار کلومیٹر گہرائی ہے، اور اتنی گہری زمین ہے، اور یہ پوری کی پوری زمین ایسے زلزلہ آئے گا ہر چیز ختم ہو جائے گی. اور سور کے بارے میں، سور پھونکا جائے گا، فَإِذَا نُفِخَتِ الصُّورُ، یہ 2 بار ہوگا. پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو تمام جتنے بھی لوگ ہوں گے اس وقت، انسان دنیا میں یا جتنے بھی جان، سب ختم ہو جائیں گے. اور دوسری بار جب سور پھونکا جائے گا تو سب اٹھیں گے پھر زمین سے. تو یہ کتنی بڑی چیز ہوگی، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا نا کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ قیامت کا زلزلہ بڑا ہی بہت بڑی بات ہوگی. وہیں پہ اللہ تعالیٰ ساتھ ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دن کتنا جو ہے نا، کیسا عالم ہوگا، کیسی جو ہے حالت ہوگی لوگوں کی. تضع کل یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جو دودھ پلانے والی ہے نا، جس کو دودھ پلا رہی ہوگی وہ اس سے چھوٹ جائے گی، وہ اسے گرا دے گی، اس کو بھول جائے گی. کہ ماں جو ہے نا چھوٹے بچے کو نہیں بھولتی، ہر چیز کو بھول جائے گی، لیکن وہ بچہ جو ہے نا، اس سے خاص کر اس عمر میں جو ماں کی اس کے اوپر توجہ ہوتی ہے اور کسی چیز پہ نہیں ہوتی. تو قیامت کا زلزلہ اتنا عظیم ہوگا کہ اس موقع پہ دودھ پلانے والیاں جن کو دودھ پلا رہی ہیں ان کو بھول جائیں گی. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، جن کا جو حاملہ ہوں گی ان کا حمل گر جائے گا. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، اور تم دیکھو گے کہ لوگ نشے میں ہوں گے. وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، نشہ نہیں کیا ہوگا. وہ پریشانی اتنی ہوگی، وہ کیفیت ایسی ہوگی کہ نشے میں نہ ہونے کے باوجود لوگ ایسے لگیں گے جیسے نشے میں ہوں گے. اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کو ہلایا جائے گا، زلزلہ شدید آئے گا. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور جب زمین اپنے بوجھ کو اگل دے گی، باہر نکال دے گی. زمین کے اندر کیا کیا ہے؟
زمین کے اندر ایک تو جو انسان فوت ہوتے ہیں ان کو دفن کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی کتنی ساری نعمتیں زمین کے اندر ہیں، کتنی ساری دھاتیں ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں طرح طرح کے، اور یہ تیل بھی زمین سے نکلتا، کتنا کچھ زمین میں ہے، یہ سب کچھ بھی باہر آ جائے گا۔ زمین اپنے تمام خزانوں کو جو اس نے اپنے اندر رکھے ہوئے ہیں اللہ کے حکم سے قیامت کے دن اگل دے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، انسان اس وقت کہے گا جب زلزلہ شدید آئے گا، زمین سب کچھ اگل دے گی، نکال دے گی، اس وقت انسان کہے گا یہ کیا ہو گیا، کیسی کیفیت ہوگی اس وقت، کس حالت میں بندہ ہوگا، کہے گا یہ کیا ہو گیا، اس کو سمجھ ہی کچھ نہیں آئے گی۔ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی سب خبریں بیان کر دے گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا، یوم نختم علی افواہہم، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم ان کے منہ کے اوپر مہرے لگا دیں گے، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ بات کریں گے، اور ان کی جو ہے ان کی پاؤں گواہی دیں گے، اور ایک جگہ پہ یہ فرمایا کہ انسان کی جلد اس کے خلاف گواہی دے گی، اور انسان یہ کہے گا کہ تمہیں کیا ہو گیا، تمہارے لیے تو سارے کرتا تھا کام میں۔ یہ جلد جو ہے نا، سائنس تو یہ بتاتی ہے اب کہ جلد کے اوپر آپ کو محسوس ہوتا ہے، جو بھی کچھ محسوس کرتے ہیں، سردی ہے، گرمی ہے، تکلیف ہے، ہر چیز جلد کی 7 تہیں ہوتی ہیں، بالکل اوپر بندے کو محسوس ہوتا ہے۔ اور جہنم میں کیا ہوگا کہ جب جسم جلے گا نا تو جلد جل جائے گی، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ہم ان کی دوبارہ دوسری جلد ان کو پہنا دیں گے، جلد کو تبدیل کر دیں گے، دوسری جلد آئے گی، پھر تکلیف محسوس ہوگی، جلے گی، اور پھر اور جلد آ جائے گی، یہ عذاب ہوگا قیامت کا۔ تو یہ ہر چیز انسان کے خلاف گواہی دے گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے، جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے، ہر درخت، ہر پتھر، ہر چیز اس کے حق میں، مؤذن کے حق میں قیامت کے دن گواہی دے گی۔ یومئذ تحدث اخبارها، تو قیامت کا دن ہوگا تو زمین بھی گواہی دے گی، زمین بھی ساری خبریں بتائے گی، اور یہ چیزیں بتائے گی زمین، اللہ کے سامنے گواہی دے گی اس بندے نے یہاں پہ سجدہ کیا تھا۔ مجھے ایک بزرگ ملے، وہاں پہ ہمارے علاقے کے ہیں، تو کہتے ہیں میں جہاں پہ بھی جاتا ہوں نا، کوشش کرتا ہوں، اپنے بندے کی ایک وہ ہے، کہہ لیں کہ ان کی تڑپ ہے، یہ خواہش ہے، کہتے ہیں جہاں بھی جاتا ہوں کوشش کرتا ہوں نئی جگہ پہ، نئی مسجد میں نماز ضرور پڑھوں، کہ قیامت کے دن وہ جگہ گواہی دے گی۔ جس جگہ پہ آپ نے نماز پڑھی، جس جگہ پہ آپ نے سجدہ کیا، وہ جگہ قیامت کے دن آپ کے حق میں گواہی دے گی۔ جس جگہ پہ زمین کے کسی بھی حصے میں، چاہے وہ پاکستان ہے، سعودی عرب ہے، انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے، کوئی بھی جگہ ہے، جہاں پہ آپ نیکی کر رہے ہیں، قیامت کے دن وہ جگہ آپ کے حق میں گواہی دے گی۔ اسی طرح جس جگہ پہ گناہ کر رہے ہیں، وہ جگہ قیامت کے دن گواہی دے گی کہ اس بندے نے یہاں پہ یہ کام کیا تھا، یہاں پہ اس کا قدم تھا، یہاں پہ اس کا ہاتھ تھا، یہاں پہ یہ لیٹا ہوا تھا۔ بندہ سمجھتا ہے نا میں بستر پہ لیٹا ہوا ہوں، لائٹ بند ہے، ہر طرف اندھیرا ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، نہیں، وہ جگہ گواہی دے گی۔ اس کے ارد گرد جو بھی چیزیں ہیں، وہ سب چیزیں قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی دیں گی۔ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن قیامت کے دن زمین گواہی دے گی اس بندے نے یہ کام فلاں فلاں جگہ پہ کیے تھے۔ انسان سمجھتا ہے کہ میں دنیا نہیں بھولتی، دنیا نہیں بھولتی، زمین کیسے بھولے گی؟ اللہ نے اس کو یاد رکھنے کا حکم دیا۔ لیکن قیامت کے دن نبی گواہی دیں گے، انسانوں کے خلاف گواہی آئیں گے نا، نبی گواہی دیں گے۔ اور امت محمدیہ کو اللہ نے یہ شرف بخشا، جو ایمان والے ہیں امت محمدیہ سے، وہ پچھلی امتوں کے خلاف گواہی دیں گے۔ کچھ نبی ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا، کوئی ایمان لانے والا نہیں ہوگا، اور جب ان سے پوچھا جائے گا نا ان کی نبیوں کی قوم سے، اس لیے تو ہمیں بتایا ہی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو ان کے خلاف گواہ لے کے آئیں گے۔ قرآن مجید میں بیان ہو، زمین گواہی دے گی، ہاتھ گواہی دیں گے،
ہماری زبان، ہمارے ہونٹ، ہمارے کان، ہماری آنکھیں گواہی دیں گی، اور اللہ رب العالمین ان سب سے گواہی دلائے گا۔ اب یہ بھی ذہن میں آ سکتی ہے نا بات کہ ہاتھ کیسے بولیں گے؟ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ہاتھ کہیں گے جس نے تمہیں قوت گویائی دی تھی اس نے ہمیں قوت گویائی دی ہے۔ لیکن اب موبائل میں کوئی زبان تو ہوتی نہیں ہے، آواز آتی ہے یا نہیں؟ اور موبائل تو بڑی چیز ہے نا، وہ جو ہینڈ فری لگاتے ہیں اور پھر اس کی تار بھی نہیں ہوتی، چھوٹی سی اتنی ہوتی ہے، کان میں آواز آتی ہے یا نہیں؟ اس کو زبان کس نے دی ہے؟ زبان تو نہیں ہے نا اس کی۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو قوت گویائی دے گا اور وہ ہر چیز ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ اور قرآن مجید میں 10 سے زیادہ انداز بیان ہوئے گواہی دینے کے قیامت کے دن، کہ کیسے کیسے ہمارے خلاف وہاں پہ گواہیاں آئیں گی، اور ان میں سے ایک گواہی زمین کی گواہی ہوگی، اور ہمارے ہر عمل کے بارے میں زمین قیامت کے دن گواہی دے گی۔ یومئذ تحدث اخبارہا، کوئی بندہ کوئی بھی کام کر رہا ہے زمین کے اوپر ہی ہے نا، ہے تو زمین پہ ہی ہے، کوئی بھی کام کر رہا ہے زمین کے اوپر ہے تو زمین اس کے خلاف گواہی دے گی، اور پھر نامہ اعمال میں لکھا بھی جا رہا ہے یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اس دن لوگ گروہ در گروہ نکلیں گے اور اپنے اعمال کا حساب کتاب دیکھیں گے، اپنے عمل۔ قرآن مجید میں اللہ نے بیان کیا نا کہ جس کو دائیں ہاتھ میں، جو نیک آدمی ہوں گے، مومن ہوں گے، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا اور لوگوں کو دکھاتے پھریں گے، ہاں اقرؤ کتابیہ، لو یہ میرا نتیجہ نکل آیا ہے، میں کامیاب ہو گیا ہوں، میرے رب نے مجھے انعام دے دیا ہے، میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ اور جو رب کے نافرمان ہیں وہ اپنے نامہ اعمال کو اپنی کمر کے پیچھے چھپاتے پھر رہے ہوں گے لوگوں سے۔ اب مجھے اور آپ کو پتہ ہے نا کہ میں کیا کر رہا ہوں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى۔ آخری 2 آیات میں اللہ رب العالمین نے بڑے واضح انداز میں ہمیں مزید سمجھا دیا۔ پہلے تو یہ بتایا نا کہ زلزلہ قیامت کے دن بڑا ہی عظیم دن ہے، بہت ہی بڑا معاملہ ہے۔ قیامت کے دن زمین اپنے بوجھ کو اگل دے گی، ساری خبریں بتا دے گی، لوگ گروہ در گروہ آئیں گے، ان کا حساب کتاب ہوگا، اپنے اعمال کو اپنے سامنے پائیں گے۔ اب آخری 2 آیات میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، جس نے ذرے کے برابر بھی خیرا نیکی کی ہوگی، یرہ اس کو اپنے سامنے دیکھ لے گا، ذرے کے برابر بھی نیکی۔ اللہ کے حساب کتاب میں کوئی کمی، ان اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں اللہ بہت تیز حساب لینے والا ہے۔ سریع کا مطلب ہوتا ہے انتہائی تیزی سے حساب لینے والا ہے۔ بندے کے کرنے سے پہلے اللہ نے لکھ دیا، اب جب عمل ہو رہے ہیں، نیکی کر رہے ہیں، برائی کر رہے ہیں، حتیٰ کہ ارادہ کر رہے ہیں، سب فرشتے تو ساتھ موجود ہیں۔ آپ نیکی کا ارادہ کرتے ہیں، فرشتے لکھ لیتے ہیں، گناہ کا ارادہ کرتے ہیں، فرشتہ انتظار میں ہوتا ہے، گناہ نہیں کرے گا نہیں لکھے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر رحمت ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، جس نے چھوٹی سی بھی نیکی کر لی قیامت کے دن سامنے دیکھ لے گا۔ وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، پیارے رسول علیہ السلام نے قیامت کے دن کے بعض واقعات بھی بتلائے نا، ان میں سے ایک یہ بتلایا کہ ایک بندہ آئے گا، اس کے نیکی کا پہاڑ ہوگا، کہے گا یا اللہ میں نے تو یہ نیکی کی نہیں ہے، اتنی بڑی نیکی میں نے تو نہیں کی یا اللہ۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے وہ تجھے یاد ہے جو تو نے کھجور صدقہ کی تھی، اس کھجور کی نشو نما کر کے میں نے اس کو پہاڑ بنا دیا ہے۔ چھوٹی سی چھوٹی نیکی جسے ہم چھوٹی سمجھتے ہیں نا، اس کو کبھی چھوٹی نہ سمجھ، نیکی کا موقع ملے فوراً کر دیں۔ جیسے لوگوں کو موبائل نظر آتا ہے نا کسی کا، فوراً اٹھا لیتے ہیں، ویسے میں یاد رکھنے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں، چھوٹی سی چھوٹی نیکی نہ چھوڑیں۔ ایک نیکی کی اور مثال دیتے ہیں، آپ جاتے ہیں نا حرم میں، مکہ جاتے ہیں، مدینہ جاتے ہیں، فرض نماز ہونے کے بعد اکثر جنازہ ہوتا ہے، اور کبھی 1 2 3 4 لوگوں کے جنازے اکٹھے ہوتے ہیں۔ یہ جنازے کا کیا ثواب ہے؟ کتنے منٹ لگتے ہیں؟ 3-4 منٹ لگتے ہیں نا۔ ہم لوگ تو یہ سوچتے ہیں نا کہ وہاں پہ جنازہ پڑھنا ہے جو کل کو ہمارے بھی آئیں گے۔ ہاں جی، کسی کے کوئی بندہ جاننے والا تو فوت ہو گیا، اگر اس کے کوئی وارث نہیں ہے ایسے جن سے ہمارا کوئی آنا جانا نہیں ہے تو نہیں جاتے۔ کہاں جاتے ہیں یار؟ نہیں گئے تو لوگ کیا کہیں گے؟ ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا جنازہ جو بندہ پڑھتا ہے اس کو 1 قرات ثواب ملتا ہے،
اور جو دفن میں شریک ہوتا ہے اس کو 1 قرات اور ثواب ملتا ہے۔ اچھا یہ 1 قرات کتنا ہوتا ہے، کسی کو پتہ ہے جی؟ 1 قرات احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کریں۔ پوری دنیا کے جتنے بھی امیر آدمی ہیں ان کا سونا جمع کر لیں، کتنا ہوگا؟ احد پہاڑ کتنا بڑا ہے، آپ سب مدینہ جاتے رہتے ہیں نا، اب اگر احد پہاڑ کے گرد آپ چکر لگائیں گاڑی کے اوپر، ساری طرف سڑک ہے نا، روڈ ہے، تو آپ چکر لگائیں روڈ کے اوپر گاڑی پہ، آدھا گھنٹہ تو اس کہیں نہیں گیا اس میں۔ کتنا بڑا ہے، کتنا اونچا ہے، کتنا اس کا وزن ہوگا۔ احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کریں، پوری دنیا کے مال و متاع جمع کریں نا، اتنا نہیں بنے گا۔ صرف آپ نے جنازہ پڑھ لیا تو آپ کو اتنا ثواب مل رہا ہے، دفن میں شریک ہو رہے ہیں مزید اتنا ثواب مل رہا ہے۔ کتنا چھوٹا سا کام ہے، 3-4 منٹ کا، اور ثواب کتنا زیادہ ہے۔ اور چھوٹا سا کام ہے، ذکر کے حوالے سے دیکھیں، جیسے صحیح بخاری میں ہے، آخری حدیث بڑی مشہور حدیث ہے، کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن، 2 کلمے ہیں اللہ کو بہت محبوب ہیں، اور ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بہت بھاری ہیں، یعنی کہ اتنے بھاری ہیں کہ ان کے وزن کا ذکر نہیں کیا حدیث میں، اور خفیفتان علی اللسان، وہ 2 کلمے زبان پہ انتہائی ہلکے ہیں، اور وہ 2 کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کتنی دیر لگی پڑھنے میں؟ اور میزان میں بھاری ہیں، اور بہت بھاری ہیں۔ کتنے بھاری ہیں یہ نہیں بتایا، ایسے لگتا ہے کہ وہ وزن اتنا زیادہ ہوگا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور بولنا کتنا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں، ہم ان کو ہلکا سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، نہ چھوڑے کبھی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، قیامت کا دن ہوگا جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی، اس نیکی کو سامنے پالیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا ایک اور منظر بیان کیا، ایک آدمی کے پاس صرف 1 نیکی کم ہوگی جنت میں جانے کے لیے، اور ایک اور دوسرا آدمی کہ جس کے پاس صرف 1 نیکی ہوگی، یہ اس کو دے دے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تیرے پاس 1 نیکی تھی تو وہ بھی اس کو دے رہا ہے، کیا کہے گا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو جانا نہیں تھا ایک نیکی کے ساتھ، میں نے کہا وہ تو چلا جائے، اس کو دے دیے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کو بھی جنت میں داخل کرتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں 1 ہی نیکی ہے، چلو چھوڑو، کیا ضرورت ہے؟ بہت سارا وقت ہم ضائع کر دیتے ہیں نیکی کیے بغیر۔ مومن کا کوئی لمحہ بغیر نیکی کے نہیں ہونا چاہیے، بغیر اجر کے نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر کمال رحمت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال رہنمائی ہے کہ آپ نے وہ پورے کی پوری رہنمائی ہم تک پہنچائی۔ اگر ہم اس کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی گزاریں، ہمارا کوئی بھی لمحہ نیکی ثواب حاصل کیے بغیر نہیں گزرتا، حتیٰ کہ ہم اپنی نیند کو بھی اجر کا باعث بنا سکتے ہیں کہ وضو کر کے سوئیں۔ پیارے رسول علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ وضو کر کے سوئیں، صبح تک فرشتہ، جب تک آپ اٹھتے نہیں ہیں سو کے، جتنی دیر آپ سوئے رہیں فرشتہ آپ کے لیے دعا کرتا رہے گا۔ اور کیا چاہیے ہمیں؟ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ بھر بھی برائی کی ہوگی اپنے سامنے دیکھ لے گا۔ ذرہ بھر بھی گناہ کیا، ہمارے تو گناہوں کے پہاڑ ہیں ہمارے پاس۔ کس کے ساتھ ہم نے برائی نہیں کی؟ ماں باپ کے ساتھ برا سلوک ہم نے نہ کیا ہو، رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا کیسا سلوک ہوتا ہے، بیوی اور بچوں کے حقوق ہم کتنے پورے کرتے ہیں۔ دوسروں کو چھوڑیں نا، میں آپ اپنے بارے میں سوچیں نا، ہمارا حال کیا ہے، کس کے حقوق ہم پورے کرتے ہیں۔ اگر ہم دیکھنے لگیں اپنے رویوں کے بارے میں تو ہمارے ہر کسی کے ساتھ رویہ برا ہی ہوگا، اچھا رویہ ہمیں کہیں نہیں ملے گا۔ ماں باپ کے ساتھ برا سلوک ہم کرتے ہیں، اولاد اور بیوی کے حقوق ہم پورے نہیں کرتے، کمانے لگتے ہیں تو کمپنیاں جدھر کام کر رہے ہیں یا کاروبار کر رہے ہیں اس میں خیانت کرتے ہیں، جھوٹی قسمیں ہم اٹھاتے ہیں، غیبتیں ہم لوگ کرتے ہیں، جھوٹ ہم بولتے ہیں۔ کون سا گناہ ہم نے چھوڑا ہے؟ اور جو کسر رہ گئی تھی وہ موبائل جب سے آیا ہے، آنکھوں کا زنا کر کر کے بیڑا غرق کر لیا لوگوں نے، اپنی راتیں برباد کر لی ہیں، اپنے دن برباد کر لیے ہیں، اپنے کانوں کو گناہوں سے بھر لیا ہے، آنکھوں کو گناہوں سے بھر لیا ہے، اور اپنے ذہن میں، دل اور دماغ میں گند بھر لیا ہے۔
فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، جس نے ذرے برابر بھی گناہ کیا ہوگا وہ قیامت کے دن اپنے سامنے دیکھ لے گا، میں نے یہ کام کیا تھا، وہاں پہ وقت بھی ہوگا، ہر چیز مینشن ہوگی، کس جگہ پہ، کس وقت پہ، کتنی دیر، کس انداز میں کام کیا تھا۔ اللہ تو وہ ہے یعلم خائنۃ الاعین، اللہ میری آپ کی آنکھوں کی خیانت بھی جانتا ہے، ہم کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں کس نظر سے دیکھ رہے ہیں، کیا سوچ کے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو یہ بھی جانتا ہے، اللہ سے کون سی بات چھپی ہوئی ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، جس نے ایک ذرے کے برابر بھی گناہ کیا وہ قیامت کے دن اپنے سامنے دیکھ لے گا۔ اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، جب زلزلہ آئے گا، ایک قیامت کا زلزلہ ہوگا، زمین کو شدید طریقے سے ہلایا جائے گا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، جب زمین اپنے بوجھ کو اگل دے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان بھی سارے زمین سے نکلیں گے، پھر دوبارہ سے ان کی زندگی ہوگی، اور وہ کہیں گے یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ۔ یومئذ تحدث اخبارها، جس دن زمین اپنی خبریں سامنے لے کے آئے گی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیوں تمہارے رب نے اس کو حکم دیا، اور رب کے حکم کی کون نافرمانی کر سکتا ہے۔ دنیا میں ہم بچ جاتے ہیں سفارش کر کے، کسی بھی طریقے سے بچ جاتے ہیں دنیا میں کسی بھی طریقے، لیکن آخرت میں کوئی بچت نہیں ہوگی۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، لوگ آئیں گے اپنے اعمال گرو گردرو آ کے دیکھیں گے، اور جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا، ذرہ برابر بھی گناہ کیا ہوگا وہ بھی دیکھ لے گا۔ آخر میں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ ہم لوگ بڑے بے صبرے ہوتے ہیں، بہت بے صبرے ہوتے ہیں، عمل کرنے کے لحاظ سے بھی اور دوسروں کو ترغیب دینے کے لحاظ سے بھی۔ آج میں نے یہ واقعہ سنا، واللہ عالم کہاں کا ہے، لیکن وہ عربی میں بتانے والا تھا، میں نے وہ سن لیا، ایک ویڈیو کسی نے بھیجی۔ کہتے ہیں کہ وہ مسجد انہوں نے بنائی محلے میں، جو بتانے والا تھا اس نے یہ واقعہ بتایا، مسجد محلے کی بنی، سارا کچھ ہو گیا کام، کارپیٹ رہتا تھا اس کا، اب وہ خرچہ 1,60,000 ریال تھا، اب وہ جہاں جہاں کوشش کر سکتے تھے نہیں ہوا، تو آخر پہ یہ طے ہوا آپس میں کہ اس کے 16 حصے کرتے ہیں 10,000 ریال، اور ہر کسی کو ایک علاقہ محلے کے لوگ بتائے کہ آپ ان کے پاس ہیں۔ وہ ایک آدمی جو واقعہ بتانے والا ہے کہتا ہے کہ ہمارے مسجد کے بالکل پڑوس میں ایک آدمی رہتا تھا جو ہمیشہ مسجد سے تنگ ہی رہتا تھا۔ اب میرے ذمے وہ آیا ہوا تھا علاقہ، ان گھروں میں نے جا کے ان کو بتانا تھا، تو میں نے کہا چلو اب اگر نہیں جاتا تو دل سخت کر کے، جیسے مجبوری میں بندہ جاتا ہے، بیل دے دی، چوکیدار آیا، 10 منٹ بعد آخر کار وہ گھر کا جو ہے تھا وہاں پہ رہنے والا وہ آ گیا، تو میں نے اس کو بتایا کہ بھئی یہ مسجد ہے، اس طرح معاملہ ہے وہاں پہ، تو اس نے کہا ابھی کتنا ہے، اس نے میں بتایا کہ 10,000 ایک حصہ ہے، اس میں سے جو آپ دے سکیں، تو اس نے کہا ہاتھ آگے کرو، تو میں نے ہاتھ آگے کیا، اس نے ہاتھ کے اوپر تھوک پھینک دیا، بڑا معاملہ، کہتا میں تو ہل کے رہ گیا، کہتا وہ میں نے اپنے ہاتھ پہ ایسے، اس نے سینے پہ ایسے مل لیا، پھر ہاتھ آگے کیا، یہ میرے لیے تھا، اللہ کے لیے کیا ہے؟ اب اس بندے کی ہلنے کی باری تھی، اب وہ ہل کے رہ گیا۔ لمحوں کی بات ہے نا، دل بدلنے والی ذات اللہ کی ہے۔ میں اکثر جگہ پہ جاتا ہوں نا، کیمپوں میں ساتھی ملتے ہیں جو نماز پڑھنے والے ہیں، وہ اپنے دوسرے لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں، وہ ہر جگہ بات کرتے ہیں جو نماز پڑھنے نہیں آتے، ذرا ان کو نصیحت کرتے ہیں، کہتے نہیں وہ تو نماز پڑھتے ہی نہیں ہو، بڑی دفعہ جی کہا ہے نماز پڑھتے ہی نہیں ہو، یہ اپنی طرف سے پہلے فیصلہ سنا دیتے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں، وہ تو بندہ پکا بے نمازی ہے، اسی طرح اس نے مرنا ہے، مطلب یہی ہوا نا بات کا۔ اچھا وہ بندہ نماز نہیں پڑھتا تھا، کبھی مسجد نہیں، مسجد سے تنگ رہتا تھا وہ بندہ، نماز کہاں سے پڑھنی ہے اس نے؟ اور پہلے اس نے یہ کہا جب اس نے پیسے مانگے، میں تو چاہتا نہیں ہوں مسجد یہاں پہ ہے۔ بہرحال میں خلاصہ آپ کو بتا رہا ہوں، جب اس نے دوبارہ ہاتھ آگے کیا، بندہ کہتا ہے کہ کتنے پیسے ہیں، کتنا خرچہ ہے؟ اس نے کہا جی ایک حصہ نہیں، حصہ نہیں، پورا بتاؤ کتنا خرچہ ہے؟ 1,60,000 ریال۔ گاڑی میں سے چیک لے کے آیا، 1,60,000 ریال کا چیک بھر کے دیا، اور صرف پیسے تو آنے جانی چیز ہے نا، مسجد کے کام کہاں سے رکتے ہیں، وہ نہ صرف پیسے دیے بلکہ اس کے بعد وہ پکا نمازی بن گیا۔ میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ چھوٹی سی نیکی ہے، بالکل چھوٹی سی، کہ ہم کسی بھائی کو کہتے ہیں یار نماز پڑھ لو،
ہم کہتے ہیں چلو نماز پڑھ، نماز کیوں نہیں پڑھتا ہے؟ ایسی تیسی تیری. میں نے بعض لوگ ایسے دیکھے ہیں نماز کے لیے بلاتے ہوئے اپنے عزیزوں کو، بچوں کو، دوستوں کو گالیاں دیتے ہیں. نماز کے لیے کہہ رہے ہیں گالیاں دیتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا مجھے آپ کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات میں آسانی فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے تمام دوست احباب جو بیمار ہیں تو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اور ایک ساتھی ہیں، ان کا میسیج آیا تھا، عزیز ہے، بچہ ہے چھوٹا، 45 دن کا ہے، اس کا جگر خراب ہو گیا، بہت ساری بیماری ہے. اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، سب کے لیے آسانیاں فرمائے. جن کے اوپر قرض ہے اللہ تعالیٰ ان کا قرض دور کرے. جن کے معاملات ہیں، مالی معاملات ہیں، کسی بھی قسم کے معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے. گھروں میں لڑائیاں جھگڑے اللہ تعالیٰ محبتوں میں بدل دے. کسی کی کوئی بھی پریشانی ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اللہ اپنے فضل و کرم سے سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. بیماروں کو اللہ شفا دے. دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کو کوشش فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله عليه